السلام علیکم ٹو آل، دس از ثنا احمد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں اور ایک اور ڈیلی بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت بھی۔ سب سے پہلے ناظرین و حاضرین، آپ سب کو میری جانب سے جمعۃ المبارک کی بہت بہت مبارکباد قبول ہو، اور جمعے کے دن کے مناسبت سے آج کے دن آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ درود پاک کا ورد کرنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجنا ہے، جو حضرت جبرائیل امین اپنے پروں پر سجا کر لے کر جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور ہمارے نام ہمارے والد کے نام کے ساتھ ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف بذات خود اپنے کانوں سے سنتے ہیں بلکہ اس کا جواب بھی دیتے ہیں ہمیں دعا کی صورت میں۔ تو الحمدللہ یہ ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، برکت والی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہمارا اور ہمارے والد کا نام لیا جاتا ہے۔ تو وہ اس صورت میں ممکن ہے جب ہم درود پاک کی زیادہ سے زیادہ کثرت کریں، درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفتاً ہدیتاً نذرتاً پیش کریں۔ تو آئیے سبق کا آغاز حسب معمول تعوذ اور تسمیہ سے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے درود پاک پڑھیں گے۔ میرے ساتھ آواز بلند پڑھ لیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو مالک سارے جہاں والوں کا، روز جزا کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غصب ہوا اور نہ بہکے ہوں گا۔ الہی قبول فرما، آمین ثم آمین۔ سب سے زیادہ فضیلت والا جو درود پاک ہے وہ درود ابراہیمی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ تو درود ابراہیم سے تمام حاضرین و ناظرین جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اپنی زبانوں کو تر کر لیں، میرے ساتھ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ تو ہو گیا درود ابراہیم، اور جو سب سے زیادہ فضیلت والا درود ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نماز میں اتنا اہم مرتبہ بلند مقام عطا کیا کہ اس کو نماز کا ایک جز بنا دیا، ایک نماز کا حصہ بنا دیا ہے۔ تو امید ہے آپ تمام ناظرین و حاضرین کو، جتنے بھی لوگ مسلمان ہیں، یہ درود پاک بالکل صحیح طریقے سے درست ادائیگی کے ساتھ یاد ہوگا اور سب پڑھتے ہوں گے، کیونکہ بہت سے لوگ درود ابراہیمی نہیں جانتے۔ جب ان کے سامنے ذکر کرو درود ابراہیمی آتا ہے، حالانکہ انہیں آتا ہے، انہیں معلوم نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں آتا، اور جب ان کے سامنے ذکر ہوتا ہے، یہ والے درود کا پڑھ کر بتایا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ارے یہ تو ہمیں آتا ہے۔ تو برائے مہربانی درودوں کی بھی مختلف فضیلت و برکات کے ساتھ ہیں، تو آپ اس کو ضرور پڑھا کریں اور اس کو ضرور یاد کرا کریں۔ جیسا کہ حج کے لیے اگر جو افراد حج اور عمرے کی تمنا رکھتے ہیں، وہ خانہ کعبہ کی طرف کھڑے ہو کر 3 بار ہاتھ دعا کی طریقے سے یوں بلند کر کے یہ والا درود شریف پڑھیے، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ یہ والا آپ درود پاک 3 مرتبہ پڑھ کر دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول و منظور فرما کر آپ کو حج و عمرے کی زیارت نصیب فرما دیں گے۔ اچھا، اور درود پاک ہیں جو مختلف فضائل و برکات رکھتے ہیں، جیسے جمعے کے دن کا خاص درود پاک جو میں آپ لوگوں کو ہر جمعے بھی پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد کما ہوا اہلہ و مستحق، یہ ہو گیا۔ صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ایک چھوٹا سا درود پاک ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، یہ بھی ایک درود پاک ہے۔ تو امید ہے آپ لوگ ان درود شریف کو میرے ساتھ بآواز بلند پڑھ لیں گے، تاکہ پھر آپ کی بھی درود پاک میں اضافہ ہو جائے گا تعداد میں، اور آپ کا درود شریف میرا درود شریف ملا کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اپنے پروں پر سجا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے، اور یہ فوری عمل ہوتا ہے، یہ کوئی ہمارا درود پاک جمع نہیں ہوتا۔ جمعے کے دن کے فضیلت اس لیے بہت زیادہ برکت اور فضیلت والا دن ہے کیونکہ اس دن جمعے کے دن خاص طور پہ ہمارا درود پاک فوری بغیر ٹائم ضائع کیے ہوئے حضرت جبرائیل امین لے جاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا پیغام پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، دیکھیے جمعے کے دن ضرور آپ، جمعہ کے دن تمام دنوں کا سردار ہے، یہ اس سے آپ پوری فضیلت و برکات کو سمیٹ لیں اپنے دامن میں۔ آپ دیکھیے جمعے کے دن عصر سے مغرب تک کوئی ایک گھڑی ایسی ہے جس میں قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، جو دعا مانگیں گے قبول ہوتی ہے۔ تو موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھ جاتے ہیں اور ٹل مغرب کی اذان تک وہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، اور جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ان کی دعائیں ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور ضرور اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جمعے کے دن ایک وقت قبولیت کی گھڑی ہے، وہ ہمیں نہیں معلوم کون سا وقت ہے، لیکن عصر سے مغرب تک کا درمیانی وقت ہے، اور اس دوران بغیر کسی سے بات کیے بس اللہ پاک کی حمد و ثنا میں مصروف رہیں، کیونکہ جو خواتین کام نہیں کرتی، جاب نہیں کرتی، مطلب باہر نہیں نکلتی، گھر میں ہی رہتی ہیں، تو وہ یہ کام بآسانی کر سکتی ہیں، اور بغیر کسی ذہن میں پریشر لائے ہوئے یا کام کی ٹینشن سے بری جمع ہو کر آپ بیٹھ کر یہ کریں عمل، انشاءاللہ عزوجل ضرور ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائیں گے، آمین ثم آمین۔ آئیے ناظرین و عزیزین، اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سورت جو ہماری چل رہی وہ سورۃ الحجر اور پارہ نمبر 14 ربما۔ آپ یقین کریں ناظرین و عزیزین، جب سے میں نے قرآن پاک کی تلاوت بما ترجمے میں کر رہی ہوں 13ویں پارے سے وما ابرئ سے، تو اتنا مزہ آ رہا ہے پڑھنے میں، اور جستجو ہے کہ اب آگے کیا ہے، آگے بڑھنے کی، آگے کے سننے کی جستجو رہتی ہے۔ تو یہ قرآن پاک ایک بہت اسٹوری بک کی طرح ہے، آپ دیکھیں اس میں ہر لحاظ سے ہر طریقے کے واقعات موجود ہیں، جو ہمارے انبیاء اور اولیاء کرام کے ساتھ ہوئے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معجزات ہوئے، دیگر انبیاء کے ساتھ کیا معجزات ہوئے، اور دیگر اقوام جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کی مخالفت کی، ان کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح کا معاملہ کیا۔ تو یہ تمام باتیں ہمیں ادھر ادھر سے سننے کے بجائے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو تمام باتیں ہمارے گوش گزار ہو جائیں گی، اور ہماری معلومات میں بتدریج اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو امید ہے آپ لوگ بھی قرآن پاک کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہوں گے۔ مختلف قرآن پاک میں مختلف الفاظ میں تفسیر اور ترجمہ ہے، لیکن ایک ہی چیز ہے، اس کے کوئی معنی بگڑ نہیں جاتے۔ تو کہیں اللہ تعالیٰ ایک ہے، کہیں ہے اللہ واحد و یکتا ہے، تو میننگز ایک ہی ہیں۔ اس طریقے سے کہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، کہیں خاتم النبیین کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے، تو میننگ ایک ہی ہے کہ اللہ کے آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا بے شک۔ تو ہمیں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ کو یقین دیجیے بہت مزہ آئے گا، اور آپ کا دل چاہے گا کہ آپ پڑھتے فارغ وقت میں آپ ادھر ادھر دماغ لگانے کے بجائے آپ قرآن لے کر بیٹھ جائیں گے، اور آپ ترجمہ پڑھیں گے، اور معلومات میں آپ اضافہ کرتے جائیں گے۔ تو آئیے، ہم نے کل سبق کا اختتام کیا تھا آیت نمبر 42 پہ، سورۃ الحجر کی آیت ہے، ربما ہمارا
سپارہ 14واں پارہ ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین، جو متقی ہیں یعنی جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ ان میں سلامتی اور خاطر جمع سے داخل ہو جاؤ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ان کے دلوں میں جو کدورت ہوگی ان کو ہم نکال کر صاف کر دیں گے، گویا بھائی بھائی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لا يمسه فيها نصب وما هم منها بمخرجين، نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور یہ کہ میرا عذاب بھی درد دینے والا ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال ان منکم وجلون، جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، مہمانوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون، وہ بولے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کے خوشخبری دیتے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہو جائیے۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، ابراہیم نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہونے لگا، اس سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، پھر کہنے لگے کہ فرشتوں تمہیں اور کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک گناہ گار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اس کو عذاب کریں۔ اللہ اکبر۔ إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، مگر لوط کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے، البتہ ان کی عورت کہ اس کے لیے ہم نے ٹھہرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی۔ جی ہاں، حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ کفار میں تھی، اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ بہت چاپلوس ٹائپ کی عورت تھی اور وہ باتیں جہاں جا کر قوموں کو بتا دیتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط
لوط علیہ السلام اور ان کے دیگر گھر والوں کو تو محفوظ رکھا، لیکن اس کی بیوی کو عذاب میں مبتلا کیا تھا۔ اب آگے سنیں کہ کیا ہوا تھا، کیا واقعہ ہے وہ۔ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ، پھر جب فرشتے لوط کے گھر گئے، قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ، تو لوط نے کہا تم تو نا آشنا سے لوگ ہو، مطلب وہ نہیں پہچانے تھے فرشتوں کو۔ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ، وہ بولے کہ نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، تو آپ کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے نکلیں اور خود ان کے پیچھے چلیں، اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں آپ کو حکم ہو وہاں چلے جائیے۔ اور ہم نے لوط کی طرف وحی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی۔ اللہ اکبر، مطلب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کا وقت آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو انسانی شکل میں وہاں بھیجا، اور پھر انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے گفتگو فرمائی اور صحیح بات انہیں یقینی بات بتا دی۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور اہل شہر یعنی لوط کے پاس خوش خوش دوڑے آئے۔ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ، لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ، اور اللہ سے ڈرو اور میری بے آبروئی نہ کرو۔ قَالُوا وَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ، وہ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہاں کی حمایت و طرفداری سے منع کیا؟ قَالَ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری جان کی قسم وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کنگھر کی پتھریاں برسائیں۔ وہ پتھر برسائے گئے ان پر، اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام تھا جو اس پر جا کر گرتا اور وہی شخص ہلاک ہوتا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اسی طریقے سے ہلاک ہوئی، اس کا نام اس کے پتھر کے ساتھ اس پر جا پڑا اور وہ وہیں گر کر ڈھیر ہو گئی۔ یہ میں نے اپنے بلاگ میں حضرت لوط علیہ السلام کے قصہ آپ دیکھیے گا، میرے بلاگ میں سرچنگ پہ جائیں، وہاں دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ پورا قصہ وہاں موجود ہے۔ بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے، بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ کس طریقے سے آپ علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب سے ڈراتے رہے، مگر وہ قوم چند لوگوں کے سوا پوری کی پوری عذاب کی لپیٹ میں آ گئی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ، بے
بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے. جی ہاں، اس قصے میں وہ لوگ جو دماغ رکھتے ہیں، جو ذہن رکھتے ہیں، ان کے لیے نشانی ہے. اب ہمیں بھی اس طرف اشارہ کیا گیا ہے تو ہمیں یہ پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور وہ شہر اب تک سیدھے رستے پر موجود ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی گناہ گار تھے. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر موجود ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بھی عذاب الہی میں مبتلا ہوئی، کیونکہ وہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تجارت میں ڈنڈی مارتے تھے، اپنی چیز کی تعریفیں کرتے تھے اور مہنگی سے مہنگی چیز بھیجتے اور سستی سے سستی چیز خریدتے تھے. تجارت ان کو بالکل نہیں کرنی آئی. حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو بارہا دفعہ سمجھایا کہ ایسا مت کرو، ترازو میں ڈنڈی نہ مارو، ٹھیک ٹھیک تولو، مگر انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا اس طریقے سے ہم مفلس ہو جائیں گے، ہم غریب ہو جائیں گے، اور تم چاہتے ہو کہ ہم ایسے ہو جائیں. تو وہ بڑی سرکشی پر، بڑی مغرور تکبر کے ساتھ انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں اس طریقے سے اپنی بنا لی تھیں. امیر و عمرہ میں ان کا شمار ہو رہا تھا. لیکن کیا ہوا؟ آسمان سے آگ کے شعلے بلند ہوئے، وہ نیچے زمین پر گرے اور پوری آبادی کو جلا کر بھسم کر دیا. اور کوئی کہہ بھی نہیں سکتا تھا دیکھ کر کہ یہاں بھی تھوڑی دیر پہلے کوئی قوم آباد تھی. پوری قوم ملیہ میٹ ہو گئی تھی. اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کا عذاب. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو. لیکن افسوس، یہاں مسلمان آ کر فیل ہو جا رہے ہیں. آج کے دور میں آپ دیکھیں کتنے فرقے بن گئے، کتنا فرقہ واریت ہو رہی ہے ہمارے ملک میں، ہمارے مذہب میں. فلاں 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 فلاں، کوئی اس مولوی کو مان رہا ہے، کوئی اس مولوی کو، کوئی اس کی بات کو ڈینائی کر رہا ہے، کوئی اس کی بات کو ایکسیپٹ کر رہا ہے. تو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. آپ قرآن کھولیں، قرآن میں آپ کو سیدھی راہ ہدایت دکھائی گئی ہے، اس کو فالو کریں، آپ کی زندگی خود بخود ہموار ہوتی جائے گی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت و اطوار و سیرت و کردار کو اپنائیں. آپ دیکھیں آپ بھی دنیا کے ایک معزز اور معتبر شخصیت کہلانے کے قابل ہو جائیں گے. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور وادی ہجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے. جو ہم ان کو نشانیاں بتا رہے تھے، ان کو اللہ کی قدرت کی نشانیاں دکھا رہے تھے، تو وہ ان سے انکار کرتے رہے تھے. اور پھر کیا ہوا؟ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اطمینان سے رہیں گے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا. فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور جو وہ کام کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آیا. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے اس کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے. اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی،
تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح سے درگزر کرو۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور ہم نے تم کو 7 آیتیں جو نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں، یعنی سورہ الحمد اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، یہاں دیکھیے سورہ فاتحہ کی بھی فضیلت اللہ پاک نے بیان فرما دی۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین وقل انی انا النذیر المبین۔ اور ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جو فوائد دو دنیاوی سے متمتع کیا ہے، تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا اور نہ ان کے حال پر تعسف کرنا، اور مومنوں سے خاطر اور تواضع سے پیش آنا، اور کہہ دو کہ میں تو اعلانیہ ڈر سنانے والا ہوں۔ کما انزلنا علی المقتسمین، اور ہم ان کفار پر اسی طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تقسیم کر دیا۔ الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اللہ اکبر۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے۔ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، پس جو حکم تم کو اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دو اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے جو تم سے استہزاء کرتے ہیں کافی ہیں۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، جو اللہ کے ساتھ اور معبود قرار دیتے ہیں سو عنقریب ان کو ان باتوں کا جواب معلوم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں داخل ہو اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ دیکھا ناظرین و عزیزین، کتنا خوبصورت ترجمہ سورۃ الحجر کا۔ سورۃ الحجر میں نے بارہا اپنی لائف میں بہت دفعہ پڑھ لی ہوگی، لیکن مجھے اس کے میننگز ہی نہیں پتہ تھے کیونکہ میں نے ترجمہ قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھا تھا، اس کی تفسیر نہیں پڑھی تھی، اور آج جب میں آپ کو بیان کر رہی ہوں الحمدللہ وہ دماغ میں اترتی جا رہی ہے، ذہن میں اترتی جا رہی ہے ایک ایک ترجمہ۔ تو آپ لوگ بھی ضرور بضرور ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں، بے شک ایک آیت پڑھیں، ایک سورت پڑھیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اصل مزہ تو جب ہی ہے نا جب ہم اس قرآن پر عمل کر رہے ہیں جو وہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے۔ اگر ہم پڑھتے جائیں گے لیکن ہمیں اس کی میننگ ہی نہیں پتہ، ہمیں وہ پتہ ہی نہیں ہے، ہم وہ جس چیز سے ہمیں روکا جا رہا ہے لیکن ہم تو کام وہی کر رہے ہیں، بیکاز وی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ تھنگ، سو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔
کیونکہ پھر ہم نے وہ تو بات سمجھی نہیں جو ہمیں میسیج دیا جا رہا ہے۔ لہٰذا قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کی تفسیر میں جائیے اور اس کو ضرور ڈسکس کریں، اس ترجمے کو اپنے فیملی میں، اپنے حلقہ احباب میں۔ آپ دیکھیں آپ کو زندگی بھر وہ ایز اے اسٹوری کی طرح وہ قصہ آپ کے دماغ میں منجمد ہو جائے گا، جم جائے گا، بیٹھ جائے گا، اور آپ اس کو کبھی بھی فراموش نہیں کریں گے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو آج کا ولاگ بہت زیادہ پسند آئے گا۔ آپ لوگ ضرور بضرور آج جمعۃ المبارک کے دن کی مناسبت سے درود پاک بکثرت پڑھیں اور استغفار، اللہ تعالیٰ کو استغفار سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ استغفار میں ہم توبہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اپنے بندوں کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہوں، پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہوں، خوشیاں دیتا ہوں، اس کے باوجود وہ شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک اور میں نے بات پڑھی تھی قرآن پاک میں کہ ہم کسی پر اگر احسان کرتے ہیں تو ہمیں وہ احسان کر کے، یا ہم عبادت کر رہے ہیں، چھوٹی سی مثالیں، میں نے نمازیں پڑھی ہیں، آپ نے نمازیں پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی، حج کیا، سب کچھ کرا ہے، اور پھر ہم اپنے آپ کو ایک بڑا اکرم خان سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم تو بڑے دیندار ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہم نے بڑا ذکر کیا ہے اور اللہ کی عبادت میں ہم وقت مشغول رہتے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے آگے سر بسجود رہیں اور آپ نے جتنی عبادتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں نہیں معلوم کہ تو نے یہ ہماری عبادت قبول بھی کیے نہیں، ہمارا یہ عمل جو ہم نے نیکی کمانے کے لیے کیا تھا یہ قابل قبول بھی ہے تیری نگاہ میں یا نہیں، اور بس اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے استغفار بکثرت کریں، یقین کریں آپ کثرت سے استغفار کرتے رہیں گے تو آپ کے جو لوگوں میں آپ کی کمیونیکیشن ہے، لوگوں میں آپ کا جو تعلق ہے، رابطہ ہے، وہ اور زیادہ استوار ہوتا رہے گا، بہت بہترین ہو جائے گا۔ اور نہ چھوٹا دیکھیں نہ بڑا دیکھیں، اگر آپ سے کوئی مسٹیک ہو بھی جاتی ہے، نہیں بھی ہوتی ہے، ایکسکیوز کر لیں، دیکھیں معاف کرنے والی ذات ہم انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں ان باتوں کو کہ کیوں بھائی ہم تو بڑے ہیں، ہم کیوں اس سے معافی مانگیں، ہم کیوں اس سے ایکسکیوز کریں، تو ایسا نہیں ہے۔ ضرور اللہ تعالیٰ یہ سوچیں کہ اس کا اجر مجھے اللہ تعالیٰ دے، اگر میری غلطی نہیں ہے لیکن میں پھر بھی میں اس کو بول دیتا ہوں اچھا بھائی مجھے معاف کر دیں، تو اس سے ہم اس کی نظر میں اور زیادہ ہماری قدر و قیمت بڑھ جائے گی، عزت و وقار بلند ہوگا، اس کی نظر میں نہ ہو بے شک اللہ کی نظر میں تو ہوگا، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تو ہوگا۔ تو اپنا عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، کوئی بھی نیک عمل وہ اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیں اس عمل کو کہ اللہ پاک ہم نے تیری رضا حاصل کرنے کے لیے یہ نیک عمل کیا ہے، اب تو ہمارے اس عمل کو قبول و منظور فرما لے اور ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے، بے شک تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو وحدہ لا شریک ہے۔ شرک کے بارے میں تھوڑی سی آیات قرآنی ہیں، اس میں قرآن میں وہ آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا وہ رستے سے دور جا پڑا۔ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم ضیاء کاروں میں ہو جاؤ گے، اور اگر اللہ تم کو کوئی سختی پہنچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر نعمت و راحت عطا کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہے چلائے، اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو وہ عمل کرتے تھے سب ضائع ہو جاتے۔ اور جان رکھو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس پر بہشت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔
پیغمبر اور مسلمانوں کو شایع نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرک اہل دوزخ ہیں تو ان کے لیے بخشش مانگیں وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں. اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے. کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے. جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو آزر تھا وہ بت تراش تھا. بتوں کو بنا کر وہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیتا تھا کہ جاؤ اور اس کو بازار میں فروخت کرو. تو آپ وہ بت لے کر تو جاتے تھے، لیکن لوگوں کو بولتے تھے کوئی ہے جو ان بتوں سے بولے کہ یہ بت آپ کے کام کریں. مطلب وہ اپوزٹ کر دیتے تھے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو وہ شریک ٹھہرا رہے نا ان بتوں کو. وہ آزر جو تھا تو آپ کوئی بھی بت نہیں بکتا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور ظاہر ہے اور پھر وہ آپ پھینک دیتے تھے، توڑ دیتے تھے. تو اس طریقے سے حضرت آزر علیہ السلام آپ نے حضرت اپنے باپ آپ نے آزر کو، نعوذ باللہ میں اس کا حضرت بول دیا میں نے، وہ تو کافر تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. چنانچہ آپ ابراہیم علیہ السلام نے بہت چاہا کہ کلمہ گو ہو جائیں اور بتوں کو شریک نہ کریں، مگر اس نے وہ سب باتیں ماننے سے انکار کر دیا اور جہنمیوں میں اس کا شمار ہونے لگا. اللہ تعالیٰ کے علم غیب کا خاصہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں. قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، تو ہی غیب کی باتوں سے واقف ہے. لا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، جو بات میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے، اور جو تیرے ضمیر میں ہے اسے میں نہیں جانتا. بے شک تو علام الغیوب ہے، غیب کا علم رکھنے والا ہے، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں، جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے، اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی ہری یا سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ زمین سے لے کر آسمان تک اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ غیب کا علم جانتا ہے کہ اس زمین کے اندر کیا پوشیدہ ہے، زمین کے اوپر کیا پوشیدہ ہے. وہ غیب کا علم جانتا ہے، وہی پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے. ان کو معلوم نہیں کہ اللہ ان کے بھیدوں اور مشوروں تک سے واقف ہے، اور یہ کہ وہ غیب کی باتیں جاننے والا ہے. سبحان اللہ. انما الغیب للہ، کہ غیب کا علم تو اللہ ہی کو ہے. تو یہ تمام اچھی قرآنی آیات، نیک باتیں آپ تک گزار کری ہیں. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئیں گی. جمعے کی مناسبت سے آج کا بلاگ بہت خاص اہمیت کا حامل ہے، اور آپ لوگ ضرور اس کو دیکھیے گا، اور پلیز مجھے لائک شیئر سبسکرائب کر دیں، کیونکہ بہت عرصے سے بہت سبسکرائبر بڑھ ہی نہیں رہے میرے، اٹکے ہوئے ہیں 6-6.5 ہزار پہ. تو پلیز ذرا سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ میری پریویس ویڈیوز بھی آپ کو موصول ہو جائیں، اور نوٹیفیکیشنز کے ساتھ جو میری نیو ویڈیوز ہوتی ہیں، نیو بلاگز ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کو فوری ریسیو ہو جائیں. جب تک اجازت دیجیے، کل ایک اور نئے بلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے، ایک نئی اسپرٹ کے ساتھ، ایک نئے واقعے کے ساتھ، ایک نئے ترجمے کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ نے چاہا تو ضرور. اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.